میرا جوان بیٹا موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، پیچھے سے ایک آدمی آیا، اس کے پاس جو ہے وہ اس نے انجیکشن بھرا ہوا تھا، زہر کا انجیکشن بھرا ہوا تھا، جو اس میں گھسیٹ کر چلا گیا۔ 1-2 دن وہ ہاسپٹل میں تڑپتا رہا اور مر گیا۔ عمل نہیں ہے۔ ابھی کل ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ایک ویو ڈالا ہے کراچی کے اندر، کوئی وڈیرا ہوگا ہمارے یہاں جو کیا بندہ کہے، بہرحال وہ پتہ نہیں کس نشے میں تھا وہ جناب، اس نے ویو، آگے لوگ کھڑے ہوئے تھے، بتا رہے تھے ایک عالم تھے، 2 بیٹی ہیں اس کی بھانجی، اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہیں ویو ڈالا، ان کے اوپر چڑھا دیا، اور پھر اس پہ بھی بس نہیں کیا کہ ان پہ چڑھا کے پیچھے کر کے اب وہ بندہ آگے آ رہا ہے بچے کو اٹھانے کے، اسے دوبارہ پھر چڑھا دیا اس کو اور چڑھا کے نکل گیا۔ کیونکہ جس ملک میں قانون نہ ہو، جہاں انصاف بکتا ہو پیسوں میں، جہاں کا قاضی بک جائے پیسوں میں بکتا ہو، آپ عدالت میں چلے جائے، آپ پیسے دے، آپ کے حق میں جو جہاں کا فیصلہ کروانا ہے کروا لے۔ ہماری عدالتیں، ہمارے سب کچھ تھانے کچہری عدالتیں سب کچھ بک چکی ہے، پیسہ دو بس، آپ انصاف جتنا مرضی خرید، کوئی قانون نہیں، غریب کے لیے قانون ہے، پیسوں والے کے لیے کوئی قانون نہیں اس ملک میں۔ جس ملک کا یہ عالم ہو، جس کا قاضی بک جائے، اتنا بڑا عہدہ قاضی کا عہدہ، اور اسلام میں سب سے بڑا جو ہے انصاف، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا وہ تباہ ہو جائے، اور ہے ہی نہیں انصاف، کہاں ملے گا؟ تو جہاں کی عدالتیں بک چکی ہوں، جہاں کے تھانے اور کچہریاں، جہاں پہ ڈاکو اور مجرموں کے سرپرستی علاقے کا تھانہ کر رہا ہو، مجھے بتائے وہاں انصاف کہاں مل سکتا؟ جس نے اس معاشرے کو انصاف دینا تھا وہی مجرموں کی سرپرستی کر رہا ہے، تو پھر اس معاشرے میں تو انصاف کا سوچے بھی نہ، وہاں تو پھر تو ہر وقت خوف لگا رہے گا کہ نہیں لگا رہے گا؟ ہر وقت خوف لگا رہے گا، ہر وقت خوف لگا رہے گا۔ تو اس طرح عالم ہو گیا ہمارے ملک میں، اور یہ 2 چیزیں اس وقت اتنی غالب ہو گئی، اور سچ بتاؤں ہمارے حکمرانوں کی غلطی نہیں ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہمیں سزا مل رہی ہے، ہمیں سزا مل رہی ہے۔ آپ کبھی صبح اٹھ کے نا گلیوں میں ذرا دیکھنا کتنی خاموشی چھائی ہوتی ہے نماز کے وقت، مسلمان کیسے خواب غفلت میں سوئے پڑے ہوئے، اور مسجد میں جا کے دیکھنا تو 1 صف ہوگی، 2 صفیں ہوں گی۔ ہمارے یہاں پہ دیکھ لیں عشاء کی نماز میں کبھی 3 ساتھی، کبھی 4 ساتھی، یہ عالم ہے۔ اگر یہ سارے نمازی یہاں پہ آئے، ہماری تو مسجد عشاء میں بھی بھر جائے۔ یہ عالم ہے، یہ ایک مسجد کا حال نہیں ہے، جہاں مرضی چلے جاؤ، محلے کے مسجدوں میں دیکھو، دین کے ساتھ ہم نے کیا کھلواڑ بنا رکھا۔ ہمارے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب ہمیں نماز پہ افسوس نہیں ہوگا، جب ہم نماز کے لیے نہیں روئیں گے، جب ہماری تلاوت چھوٹ جائے ہمیں افسوس اور نہیں ہوگا، رونا نہیں آئے گا، جب ہماری دعائیں چھوٹ جائیں ہمیں رونا نہیں آئے گا، پھر اللہ ایسے ہمیں رلائے گا، کبھی بل کے نام پہ رلائے گا، کبھی مہنگائی کے نام پہ رلائے گا، کبھی کس نام پہ ہمیں رلائے گا۔ پھر ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا، راوی دریا بہت بڑا دریا تھا، بہت پانی تھا، تو راوی دریا ختم ہو چکا ہے۔ یہ جہاں پہ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، یہاں تک یہ راوی دریا چلتا تھا، اتنا بڑا دریا تھا۔ آج کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا، حضور راوی دریا خشک ہو گیا کیوں؟ فرمایا جب سے ہماری آنکھیں خشک ہوئی ہے تب سے راوی دریا بھی خشک ہو۔ جب ہم رات کو اٹھ کے اللہ کے آگے رویا کرتے تھے، ان آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے، تب ہر چیز زمین باہر نکال کے پھینک دیتی تھی، اور جب سے ہم نے اپنے آنکھوں کو خشک کر لیا، زمین کو اللہ نے حکم دیا میرے نعمتوں کو واپس لے جاؤ۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس وقت پانی کے لیے پورے ملک کے ملک پریشان پڑے ہوئے پانی کی قلت کی وجہ سے۔ تو کیوں؟ ہم نے اللہ کو منانا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے گڑ گڑانا اور رونا چھوڑ دیا، اس لیے در بدر پھر رہے، رو رہے، چلا رہے، اپنے بل بچانے کے لیے کئی دن دکانیں بند کر لی، ہڑتال کر لی، مسجد میں نماز کے نام پہ 10 منٹ کے لیے دکان نہیں بند کر سکتے۔ تو اس معاشرے کے ساتھ پھر یہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو یہ جو حالات اس وقت ہم پہ آئے ہوئے ہیں، اس کا واحد حل اللہ کی طرف رجوع ہے، اور صحیح معنوں میں رجوع ہے۔ یہ نہیں ہے منافق آدمی جو ہے نا، منافق آدمی وہ مشکل وقت میں اللہ کو پکار، اور مشکل وقت میں تو مشرکین مکہ بھی پکارتے تھے۔ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جو ہے جب میں ان کو
جب ان کی کشتیاں، ان کے جہاز سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں اور طوفان آ جاتا ہے چاروں طرف سے، اور فرمایا جب طوفان آتا ہے ہر طرف سے، جب طوفان آ گیا اب ان کو کوئی بت نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ اوپر والے کو پکارنا شروع اور یہ اللہ کو پکارتے، اللہ تو ہی مدد کرے گا، تو ہی مدد کرے گا۔ اللہ کہتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب میں ان کو اس سے خشکی کی طرف لاتا ہوں، طوفانوں کو ہٹا دیتا ہوں، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر یہ میرے ساتھ شرک کرنا شروع کر دے۔ پھر کوئی کہتا ہے میرے فلاں بت نے بچایا، کوئی کہتا ہے میرے فلاں بت نے مجھے بچا لیا، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مومن تو خوشی میں ہو یا غمی میں ہو وہ اللہ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، یاد رکھنا۔ اور یاد رکھنا مومن کے اوپر جتنا بھی مشکل حال آئے گا اتنا ہی وہ اللہ کی طرف جھکے گا، اتنا ہی وہ اللہ کی طرف جھکے گا۔ اور منافق وہ صرف مطلب کے لیے اللہ کو یاد کرے گا، جیسے اس کا مطلب مسئلہ حل ہو گیا بس پھر وہ مسجد کی طرف نہیں آئے گا، حل ہو گیا نا تو ٹھیک ہے بات ختم۔ اور مومن ہر حال میں نماز پڑھے گا۔ منافق مشکل وقت میں قرضے زیادہ ہو گئے، گھر کے اندر بیماری زیادہ ہو گئی، مسئلے زیادہ ہو گئے، چل یار اب اور کوئی حل نہیں ہے، مسجد نہیں چلتی، پھر کوئی ایک مہینہ پابندی سے نمازیں پڑھے گا، دعائیں مانگے گا، جب یوں مسئلہ حل ہوا یوں اس کی نمازیں گئی، ختم۔ تھوڑے سے مشکل حال آیا، نوکری ٹوٹ گئی یا کوئی ایسا کوئی کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے، پھر وظیفوں کی طرف لگ گیا، اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، جو ہی سارے مسئلے حل ہوئے پھر وہ فرض سے بھی رہ جاتا، فرض سے بھی رہ جاتا۔ ہمارے مرشد فرمانے لگے ایک جوان کو میں نے دیکھا مسجد میں بیٹھ کے بڑی بڑی لمبی وظیفے کر رہا، یار جوانی میں ایسی عبادت، واہ کیا بات ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ نوجوان نظر نہیں آیا، میں نے کسی سے پوچھا اس کو عشق لگا ہوا تھا، وہ عشق پورا ہو گیا، اب کیا کرنا اس عشق لگا ہوا تھا کسی کا، کسی پیر کے پاس گیا ہوگا، اس نے کہا یہ وظیفہ کر لے تو کامیاب ہو جائے گا، وہ عشق میں کامیاب ہو گیا، اب کیا کرنا ہے مسجد، تو اب کیا کرنا ہے۔ اس لیے مطلب کے لیے اللہ کو نہ پکارو، اللہ کو ہمارے مرشد فرماتے تھے کوئی اللہ سے کیا مانگتا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے، تم کہو اللہ میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ کوئی اللہ سے اللہ کو مانگنے والا ہو، کیا بات ہے۔ کوئی بھی نیک عمل کرو، سب سے پہلی نیت یہ اللہ یہ جو عمل کر رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے، اس کے بعد اس کے پہلے جب انسان بھینس خریدنے جاتا ہے تو کس نیت سے جاتا ہے، یار گھر میں گوبر نہیں ہے تاکہ گوبر مل جائے، اس نیت سے خریدتا ہے، بھائی دودھ کی نیت سے خریدتا ہے، گوبر فری میں آ جاتا ہے، گوبر فری میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے لیے عمل کرو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، تو یہ دنیا گوبر ہے یہ فری میں آ جائے گی، یہ خود بخود آ جائے گی۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ تمہاری ضرورتیں وہاں سے پوری کرے گا جہاں سے وہم گمان بھی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو یہ کہے کہ یار میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے نا، جب اللہ کو راضی کرنا میری زندگی کا عین مقصد ہے تو پھر کیوں میں ادھر ادھر بھاگوں، میں اللہ کو راضی کروں۔ اور جب میں اپنا یہ آپ یقین کرے، آپ کوئی بھی عمل اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے، اس عمل کا اتنا فائدہ اور اتنا نور آپ کو ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ نفل پڑھ رہے ہو کس لیے پڑھ رہے ہو، یار اللہ کو راضی کرنا، نماز کے لیے ہو کس لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے کس لیے کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے، یہاں تک کہ فرمایا ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے یہ نہ کہو کہ یہ میرے والدین ہیں ان کا مجھ پہ حق ہے، نہیں میں ان کی خدمت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو ہر جگہ اللہ کو راضی کرنے کی جب نیت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ سارا نظام تمہارے موافق کر دے گا۔ لیکن اس دور میں سورۃ القریش سے دوستی لگانی پڑے گی، ان حالات میں یہ بھوک اور یہ خوف، ہر جگہ خوف ہی خوف، ساری زندگی ہمارے خوفوں میں گزر رہی ہے۔ یہ پنکھے کیوں چل رہے ہیں، خوف کی وجہ سے چل رہے ہیں، یہ اے سی کیوں چل رہے ہیں، خوف کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ کیا خوف ہے، اگر یہ پنکھے نہ چلیں گے حبس ہو جائے گا، حبس ہوگا تو کیا ہوگا، تکلیف ہوگی، یہ تکلیف کا خوف ہمیں پنکھے چلانے میں مجبور کر رہا ہے۔ اے سی کیوں گھر میں لگاتے ہیں، خوف کی وجہ سے لگاتے ہیں۔ گھر کے مضبوط دیواریں کیوں بناتے ہیں، خوف کی وجہ سے بناتے ہیں۔ صبح سے نکلتے شام تک دن بدن جو ہے وہ سارا دن جو ہے کما رہے ہیں پیسوں کے لیے، کتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، کیوں، خوف ہے، اس کے پیچھے بھی خوف ہے، بھوک کا خوف، غربت تنگدستی کا خوف، خوف ہی خوف ہے۔ جہاں دیکھ لو ہر کام ہم کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں، خوف کی وجہ سے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، میں تمہیں امن دوں گا خوف سے، جو سورۃ القریش کو پڑھے گا۔ اب میں مختصر پہلے اس کے بتاتا ہوں۔
جو بندہ کھانا کھانے کے بعد ایک مرتبہ جو ہے فرمایا جو بندہ کھانا کھانے کے بعد ایک مرتبہ سورۃ قریش پڑھے گا تو کھانا مضر نہیں ہوگا، نقصان دہ نہیں ہوگا، نقصان نہیں دے گا۔ اور فرمایا 2 مرتبہ پڑھنے سے دسترخوان ہمیشہ وسیع رہے گا، غربت، تنگدستی، فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ اور 3 مرتبہ پڑھنے سے اس کی 7 نسلوں میں وافر رزق عطا کر دیا جائے۔ یہ مشکل کام ہے یار، کھانا کھانے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قریش۔ میں سورۃ قریش پڑھ رہا تھا، 1 منٹ کا حساب میں نے لگایا، 1 منٹ میں 11 دفعہ پڑھی جاتی، 11 مرتبہ۔ تو 1 مرتبہ ہی پڑھنا ہے کھانا کھانے کے بعد، آپ کا وہ کھانا آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ 2 مرتبہ پڑھو گے دسترخوان ہمیشہ وسیع رہے گا، 3 مرتبہ پڑھو گے 7 نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کر لے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور فرمایا کہ اس سورت کو جو ہے ایک بندے نے کہا کہ میرے اوپر 65 کروڑ روپے کا قرضہ تھا۔ کتنا؟ 65 کروڑ روپے قرضہ تھا میرے اوپر۔ اور فرمایا کہ میں نے سورۃ قریش چلتے پھرتے ہر وقت پڑھی، اتنی پڑھی کہ ہر وقت مسلسل میری زبان پہ سورۃ قریش تھی، اور پڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی اور 1 سال کے اندر غیبی اسباب سے قرض اتر گیا۔ اور اسی طرح فرمایا اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور اسے بھوک اور پیاس نے تنگ کر رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دل میں چند مرتبہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرے تو بھوک اور پیاس کی شدت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح گردے کی تکلیف ہر شخص کو ہوتی ہے، گردے کی تکلیف، جس شخص کو گردے کی تکلیف ہو اسے چاہیے 101 مرتبہ، جس شخص کو گردے کی تکلیف ہو اسے چاہیے 101 مرتبہ سورۃ قریش روزانہ جو ہے اس کی تلاوت کرے، کچھ ہی دنوں میں گردے کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح فرمایا جن کے بچے ہوتے ہیں، اکثر بچوں کو ایک مرض لگ جاتا ہے، سوکھ جاتے ہیں، بالکل کانٹا بن جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، کھا بھی رہے پھر بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا کوئی بچہ ہو تو بکری کی دودھ پر 41 مرتبہ اس سورت کو دم کرے اور 21 دن تک اس کو جو ہے پلانے کا اہتمام کرے، تو اسی طرح جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بچہ صحت مند ہو جائے گا۔ اگر حادثات، طوفان، بارش وغیرہ سے کھیت، فصل، مکان وغیرہ کی تباہی کا ڈر ہو، یا بارش آ جائے گی، طوفان آئے گا، میری فصل برباد ہو جائے گی، فصل خراب ہو جائے گی، زمینداروں کے لیے بڑا زبردست عمل ہے، تو 11 مرتبہ جو ہے وہ پڑھ کر اپنی فصل پہ پھونک مارے، مکان کا خطرہ ہے تو مکان پہ پھونک مارے، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل سے آپ کی اس چیز کی حفاظت رہے گی۔ اب سورۃ قریش 11 دفعہ پڑھنا مشکل ہے یا بابوں کے پاس جانا، کبھی اس بابے کا کبھی اس کا بھی، وہاں سے اتنے شکرانہ دو، وہاں اللہ کے قرآن کو براہ راست خود پڑھو اور نفع حاصل کرو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اس سورت کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بس اگر آپ اس کو، میرے مرشد اس کا ایک خاص عمل دیتے، یہ سفر کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اس سفر کے مہینے میں وہ فرماتے ہیں 40,000، 70,000 یا 1,25,000 مرتبہ اس سورت کو جو پڑھے گا ہمیشہ کے لیے غربت، تنگدستی، فقر و فاقہ، یہ سارے جو اس وقت ہمارے اوپر حالات آئے ان سے اللہ اس کو نکال لے گا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ ذات جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے اوپر راستے بنا کر دے دیے، وہ ذات جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو گلے گلزار بنا دیا، جس نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا اور پہاڑ کو پگھلا دیا، ان کے تابع کر دیا، جس نے ہوا اور شیاطین اور جن اور انس سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، کیا وہ سورۃ قریش پڑھنے والے کے جو بندہ سورۃ قریش کو پڑھے گا یہ سارا نظام اس کے تابع نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، کوئی یقین سے پڑھنے والا ہو، کوئی یقین سے پڑھنے والا ہو۔ ہمارے کشمیر کے سابقہ وزیر اعظم گزرے، ہمارے مرشد کو فرمانے لگے ہم نے پنڈی سے راولاکوٹ جانا تھا، ہمارے ہیلی کاپٹر کے اندر اسٹاف بیٹھا ہوا تھا اور جو میرے ساتھ بندہ تھا اس نے کہا جی سارے آلات بتا رہے ہیں کہ آگے موسم بہت خراب ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا کہ جی بہت زیادہ بادل ہے اور ہم جو ہے آگے کا سفر کر نہیں سکتے۔ کہا سفر بھی بہت ضروری تھا، میں نے خود بھی اور تمام اسٹاف کو کہا سورۃ قریش پڑھو، ہم پڑھتے گئے اور ہمارا ہیلی کاپٹر چلتا گیا اور 1 گھنٹے میں یا کچھ دیر میں ہم راولاکوٹ پہنچ گئے، نہ کوئی بادل آیا نہ وہ بھی حیران یہ ہوا کیسے، تمام آلات تو بتا رہے کہ اگر سفر کر نہیں سکتے ہو، کہا یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے، تو اللہ کے کلام سے تعلق تو بنا۔ تو آج کے بعد سورۃ قریش پڑھیں گے نا، کھانے کے بعد 1 دفعہ پڑھ لو، 2 دفعہ پڑھ لو، 3 دفعہ پڑھ لو۔ اور ایک بات اور بتاؤں، میں نے کتاب میں پڑھا
جو بندہ ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ سورۃ قریش پڑھے گا اللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کو کروڑپتی بنا دے گا۔ اس کے اندر امن ہے، بھوک سے، خوف سے، اور جو پڑھے گا یقین سے اللہ یہ سب کچھ دے گا اس کو۔ تو کریں گے نا؟ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر